اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک شیر گراتا ہوا جب میری طرف بڑھا، یہ واقعہ حضرت ابو اسحاق ابراہیم بن احمد خواص کا ہے جی، بزرگوں کا نام یاد رکھیے، اس میں برکت ہے۔ تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایک شیر گراتا ہوا جب میری طرف بڑھا تو میں راضی برضا ہو کر خاموش کھڑا ہو گیا اور قلب میں تصور کر لیا کہ اگر میری موت اسی شیر کے ہاتھوں مقدر ہو چکی ہے تو میں بچ کر کہیں نہیں جا سکتا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ مجھے ہرگز ہلاک نہیں کر سکتا۔ حق بات ہے، اس کا نام ہے توکل، اس کا نام ہے بھروسہ۔ اگر میرا موت اسی سے مقرر ہے تو ہم بھاگ کر کے کہاں جائیں گے، ہم کو کھا جائے گا۔ اگر موت نہیں ہے تو ہم کو ڈرنے کا کوئی ضرورت ہی نہیں۔ تم کو بھی لگتا ہے کہ ہم تدبیر کریں گے تو بچ جائیں گے، ان کو لگ رہا تھا کہ ہم تدبیر کریں گے تو ابھی نہیں بچیں گے۔ اپنا سمجھ ہے، تمہارا اسٹیٹس ان کا اسٹیٹس میچ نہیں کرے گا۔ سب کا سوچنے کا طریقہ الگ ہے۔ اور دیکھو یہ سب بہت اونچے لوگ ہوتے تھے، یہ لوگ ایسے نہیں ہوتے تھے ہم لوگ کی طرح۔ یہ لوگ بالکل ان لوگ کے اوپر سے دماغ پر سے بھی حجاب ان لوگ کا اٹھل رہتا تھا۔ اب سوچئے اس آدمی کے بارے میں غور کیجئے جو آدمی اپنا کیواڑیاں بند کر لیا، اس کو اپنے روٹی پر اتنا بھروسہ تھا کہ یہ روٹی ہم کو ہر حال میں بند کیواڑی میں بھی میرے روم میں پہنچے گا، پہنچتا تھا ان کو۔ آپ کو ہوگا ایسا؟ تو ایسا ان کے اندر ایسا مطلب بھروسہ مندی اور ایمان کا اتنا بڑا جذبہ تھا، اتنا زبردست بھروسہ تھا کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہم لوگ دے سکتے۔ ایسے نہیں اتنے بڑا بڑا رتبہ ان لوگ کو ملا ہے۔ ایک بار حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ پر ندا آئی، آواز آئی کہ جب تک تو نے ہمارے اوپر توکل کیا مخلوق نے تیری عزت کی، اور اب غیر پر توکل کرنے کی وجہ سے تو لوگوں کے نظروں سے گر گیا ہے، اور غیر اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کے لیے کوئی بھی سزا کم ہے۔ یہ آواز ان کو آیا۔ اب سوچیے جو توکل کی منزلوں کو طے کرتے تھے ان پر اس طرح کی آواز بھی آتی تھی۔ اب جیسے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بار درد ہوا پیر میں یا پیٹ میں، پیٹ کا واقعہ تو پہلے سنا چکے تھے، کہیں ہاتھ میں یا پیر میں درد ہوا تو انہوں نے کوئی سورہ مبارک پڑھ کر کے اپنے پیر پر دم کر لیا۔ ان کو ندا آ گئی کہ کیا بایزید تو نے ہم کو چھوڑ کے ہمارے آیتوں پر بھروسہ کر لیا؟ ترنت آپ نے کہا استغفر اللہ، ہم نے کیسے سوچ لیا کہ یہ آیت پڑھیں گے تو میرا درد ٹھیک ہو جائے گا؟ تو کہا کہ ہم آیت تو تیرا ہی تھا اس لیے ہم نے پڑھا، میں نہیں تھا، میرا آیت تھا، جدائی ہے، یہ میں نہیں ہوں، میرا کتاب ہے۔ یہ لوگ کیا تھے؟ یہ لوگ جو ہے شرک خفی کو سمجھنے والے لوگ تھے، چھپے چھپے ہوئے شرک، اتنا ان کا فراست، انڈرسٹینڈنگ، اتنا ان کا جو مطلب کک تھا، اتنا اسمارٹلی یہ لوگ وزٹ کرتے تھے ان چیزوں کو کہ ترنت سمجھ لیتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ ترنت ندا آتی تھی ان لوگوں پر۔ دادا حضور پر بھی کبھی کبھی آتی تھی۔ دادا حضور کبھی کبھی صبح اٹھ کے کہتے تھے رات میں مجھے آواز آئی، کہا گیا کہ اپنے زبان کو تھوڑا سا بند رکھیے۔ ایسا بھی ہوتا تھا، اور بھی کئی چیزیں ہوتی تھی۔ مطلب اللہ والے لوگوں کا بڑا بڑا بات ہوتا ہے، اور ان لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹر آتے ہیں لوگ، آکاش وانی ہوتا رہتا ہے۔ کہا کہ بھائی آپ بھروسہ غیر اللہ پہ کرو گے تو اس کی کیا کوئی سزا کم ہے؟ ان لوگوں کو زیادہ سزا اس کی ملتی ہے، ذرا سا مسنگ کریں گے ان لوگوں کو پکڑ ہوتی ہے۔ جو جیسا پریچھا دے گا تو ویسا ہی اس کو لکھنا پڑے گا۔ بھائی آپ ہائر چیزوں کا پریچھا دے رہے ہیں تو کوسچن بھی تو ہائر پوچھا جائے گا، تو وہی ہوتا ہے۔ کسی بزرگ نے فرمایا تھا کہ میرا تو یہ عزم ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھے بلا واسطہ کھانا عطا نہیں کرے گا میں ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے، مگر وہ تو صرف اپنے بندوں کا امتحان لیتا رہتا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا، انہوں نے عزم کر لیا کہ مجھے کسی واسطے سے روٹی نہیں چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہاں بھائی میں نوکری کر رہا ہوں، نوکری سے مجھے پیسہ آئے گا تو روٹی بھائی، میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ میں کوئی واسطہ کے بغیر آپ پر بھروسہ کروں گا، مجھے روٹی آپ کو بھیجنا ہے۔ ان کو بھیجا جاتا تھا۔ کسی بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ توکل کا ادنا درجہ یہ ہے کہ سختی اور فاقہ کے عالم میں توکل پر قائم رہتے ہوئے ہیلا تلاش نہ کرے اور صرف خدا ہی سے طلب کرے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ ہیلا بھی تلاش مت کرو، لیکن ہمارے دادا حضور نے ایسا نہیں کہا۔ ہمارے دادا نے کہا ہیلا کرو، اس زمانے میں ہیلا کرنا چاہیے۔ اس زمانے کے لوگوں کی بات ہے، تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے گا، ظاہر سی بات ہے، 300-400 برس پہلے کی بات ہے، یہ 500 برس پہلے کی بات، تو وہ چیز تو اب آج کے ڈیٹ میں تھوڑا سا مشکل بھی ہے، اور سب آدمی اس اسٹیٹس کا ہے بھی نہیں۔ کہا کہ بھائی رزق کے معاملے میں، توکل کے معاملے میں کیا بھائی؟ اسی پر میں نے لکھا تھا کہ بے شک مجھے معراج توکل خدا پر ہے، کہتے ہیں لوگ مجھ کو کمانے کی بات کر۔ تو اگر آپ کو توکل اللہ پر ہو جائے گا تو بنا ہیلا کیے ہوئے بھی
آپ کی دنیا کے سارا کام ہوگا اور روزی بھی ملے گا، اس پر ایمان رکھیے اور گھبرائیے نہیں۔ حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ پر ایک بار ندائے غیبی آئی کہ پریشان مت ہو، کیونکہ تیرے تحفظ کے لیے 7,000 ملائکہ ہر وقت تیرے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ پیج نمبر 329 پر لکھا ہوا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ فرشتے جو ہے چلتے رہتے ہیں اور محافظ رہتے۔ کیوں نہیں ہو بھائی؟ جو اللہ کا مقرب بندہ ہوگا، ظاہر سی بات۔ اب ایک پردھان منتری پر اتنا چلتا ہے آدمی آگے پیچھے، جو ایک ہی دیش کا مالک ہے، یا مان لیے جو ایک راج کا مالک ہوتا ہے اس کے پیچھے اتنا، تو کیا سمجھ رہے ہو کہ کوئی اگر باطنی طور سے کسی بڑے عہدے پر فائز ہے تو کیا ویسے خالی رہے گا؟ نہیں رہے گا، اس کے ساتھ بھی لوگ رہتے ہیں۔ اللہ والوں کے ساتھ 7,000 فرشتے ساتھ رہتے ہیں۔ ارے یہ تو عام بات ہے کہ ہم لوگ اگر آیت الکرسی گھر سے پڑھ کے نکلتے ہیں نا تو کتنا ہزار فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں ہمارے لیے کہ شام تک اس کو گھر سلامت تک لوٹ کے آنا چاہیے۔ عام آدمی کی بات ہے۔ اب سوچئے جو ایک آیت الکرسی پڑھتا ہو تو اس کے ساتھ فرشتے آ جاتے ہیں، تو کیا اللہ والے جو ہمیشہ اللہ میں غرق رہتے ہیں، اللہ کا وصال میں گم رہتے ہیں، تو کیا اس کے ساتھ فرشتے نہیں رہیں گے ہیں؟ تو اس لیے اللہ والوں کی حفاظت ہوتی۔ میں نے لکھا تھا اسی چیز کو کہ میں ذکر ہوں تو میری حفاظت خدا کرے، میری محافظت ہے حفاظت نماز کی۔ میں ذکر نہیں ہوں تو بالکل حفاظت نہیں کرے گا اسی اور۔ اگر تم ذکر میں نہیں ہو یا غافل ہو گئے، تم گم ہو گئے دوسرے طرف، تو تمہارا گارنٹر نہیں ہے۔ لیکن تم اگر ذاکر ہو، ذاکر کا مطلب یہاں پر بہت سی بات آیا، زبان سے ذکر، قلب سے ذکر، روح سے ذکر، سر خفی اخفا سے ذکر، کون کیا کر رہا، لیکن اندر کا کوئی لطیفے کا ذاکر اگر نہیں بھی ہو، لیکن اگر زبان سے بھی ذکر ہمیشہ چلتا رہے گا تو تمہارا حفاظت اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کرتے رہیں گے۔ پکا گارنٹی ملتی ہے اس بات۔ اور یہ شعر میرا یاد کر لینا، میں ذکر ہوں تو میری حفاظت خدا کرے، گارنٹی ہے، کرنا ہوگا۔ میری محافظت ہے حفاظت نماز کی، کیونکہ وہ حفاظت کیوں کرے گا میرا؟ اس لیے کرے گا کہ میں اس کا ہوں اور میں اس کا نماز میں ہوں، تو جو اس کے نماز میں ہے اس کی وہ حفاظت کرنے کی گارنٹی لیتا ہے نا؟ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اسی لیے بزرگان دین کے ساتھ بھی فرشتے ہمیشہ چلتے تھے، اور اسی لیے عادت ڈال لو ایک ٹھو کہ ایک تو زبان پر ہمیشہ ذکر رہے اور خوشبو لگا کے گھر سے نکلا کرو۔ دو چیزیں ہمیشہ دھیان دینی چاہیے۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ خوشبو ساتھ رہنے سے فرشتے جو ہے اچھے فرشتے آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر آپ غلاظت اور ناپاکی میں سفر کرتے ہیں یا چلے جاتے ہیں تو اچھے فرشتے آپ کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، کچھ دوسرے خبائث آپ کے ساتھ ہو جائیں گے تو اس کا نوست تم پر پڑے گا۔ تو پہلی بات کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سفر میں آدمی پاک ہو کے غسل ہو کے نکلے۔ ارجنٹ میں آدمی کہیں جا رہا تو پھر ٹھیک ہے ذکر کرتے ہوئے چلے، وہ الگ بات ہوگی، لیکن اگر موقع محال ہو تو پاک صاف ہو لیجئے، نہا لیجئے، اچھے سے باوضو ہو لیجئے، خوشبو بھی لگا لیجئے، تب سفر کیجئے اور ذکر بھی کرتے چلیے۔ کوٹ نمبر 30 دیکھیے کہ ایک شخص جس کے جسم پر کیڑے لگے ہوئے تھے، آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے پوچھا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں۔ اس کے بدن پر کیڑا تھا، لیکن اس مریض نے منع کر دیا۔ جب آپ نے پوچھا کہ تم نے دعا کرنے کے لیے کیوں منع کر دیا میرے دوست، تو اس نے جواب دیا کہ بات یہ ہے صاحب کہ عافیت تو مجھے پسند ہے، آرام تو مجھے پسند ہے، لہٰذا میں نے اس کے پسند کو اپنے لیے پسند کر لیا۔ آپ سوچو کیسے کیسے لوگ ہوئے ہیں، یعنی چونکہ اس کو پسند ہے کہ میں بیمار رہوں تو میں اپنے فائدے اور آرام کے لیے دعا کیوں کروں یا کرواؤں۔ کیسے کیسے لوگ تھے، ہوگا یہ ویسے لوگ تھے جو بڑے لطائف پر فائز تھے، یہ لوگ روحانیت میں سفر کرنے والے لوگ تھے، یہ لوگ اس دنیا کو ترجیح دینے والے لوگ تھے، اس دنیا پر مرنے والے لوگ نہیں تھے۔ اسی لیے انہوں نے یہاں کی مشقت کو برداشت کیا اور اس کو بہتر سمجھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہاں کی مشقت کچھ دن کی ہے، تو ایسے ایسے اللہ کے راضی برضا لوگ ہوئے جو راضی برضا رہنے والے لوگ۔ کہا تو ٹھیک ہے، یہی میرے لیے اچھا ہے۔ پھر اس شخص نے فرمایا جو بزرگ تھے کہ سب اللہ کے حکم ہی سے مجھ کو اذیت پہنچاتے ہیں، اس لیے مجھے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہے۔ پھر اسی ہستی نے یہ ارشاد فرمایا کہ خدا شناس پر خدا تعالیٰ ہر چیز واضح کر دیتا ہے، یعنی کشف ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر دیتا ہے تمام باتیں۔ یہ سب چیزیں کون کہہ سکتا ہے؟ جو سمجھتا ہو، جس کی تیسری آنکھ کھلی ہوئی ہو، جو فراست رکھتا ہو، فہم رکھتا ہو، غیب پر یقین رکھتا ہو، یہی بات کہے گا۔ جو نفس پر یقین رکھتا ہو، جس کا بھروسہ نفس پر ہو، جس کا مراد اشیاء ہو، جو اسباب پر منحصر ہو، وہ ایسا بات کہے گا؟ کبھی نہیں کہے گا۔ کسی نے کیا خوب فرمایا ہے
کہ مردوں کی جستجو میں تم کب تک پھرتے رہو گے؟ جا کر خود کو تلاش کرو، اور جب تم اپنے آپ کو پالو تو اپنے نفس کی نگرانی کرو، کیونکہ خواہشات نفسانی دن میں 360 قسم کا لباس الوحیت تبدیل کر کے بندے کو گمراہی کے لیے گڑھے میں دھکیل دیتی ہے۔ بت کتنا تھا وہاں کعبہ میں؟ 360۔ تو وہ 360 بت وہاں اس کعبہ میں جو تھا صاحب، تو وہ 360 بت آپ کے وجود میں بھی ہے، اور یہ 360 بت آپ کو جو ہے نا لباس بدل بدل کر کے گمراہ کرنے کے لیے وسوسہ پیدا کر کے آپ کے پاس آتی ہے، اور آپ کو جو ہے کیا کرتی ہے؟ خدا سے دور کر کے شیطان کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 331 پر تذکرۃ الاولیاء میں۔ اب سوچئے ذرا، 360 بار جب وہ لباس بدل کے آپ کے سامنے آ رہا ہے، سوچئے پہچانتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں پہچانتے ہیں، اور ہم سے کیا کروا رہا، کب کروا رہا ہے نا؟ ٹیکنیکل بات، کتنا چنتا جنک بات ہے۔ تو یہی 360 بتوں کو اس کعبے سے باہر کرنا۔ پاس بانی دل کی کر کچھ اس قدر، ماں سے وہ حق کے نہ آئے کچھ نظر۔ اس کے بعد اقبال صاحب نے بڑا خوب کہا ہے، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ کتنا مراقبہ کر لیجئے، رات بھر جگہ کر لیجئے، خوب گوالی گا لیجئے، اس سے نہیں ہوگا کچھ۔ تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ کو اپنی خودی کی نگہبانی کرنی پڑے گی، اور آپ اپنے دل سے یہ 360 بت جب تک باہر نہیں نکالیں گے، آپ کا کعبہ پاک نہیں ہوگا تو کعبہ دل بھی پاک نہیں ہوگا۔ کعبہ دل جب پاک نہیں ہوگا صاحب تو کیا ہوگا؟ آخر تو آپ بت پرستی میں مبتلا ہی رہیے گا، کب تک بچیے گا؟ کتنا ہی آپ ڈھنڈورا پیٹ لیجئے کہ ہم تو اللہ والے ہیں، اللہ کی پرستش کرتے ہیں، لیکن بت اندر میں بیٹھا ہوا ہے، بہت اندر میں بیٹھا ہوا ہے۔ بتان وہم گما لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو اسحاق ابراہیم بن خواص رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو خدا تعالیٰ اس کی معرفت کے مطابق پہچان لیتا ہے، وہ شخص عہد و وفا کو اپنے اوپر لازمی قرار دے دیتا ہے، اور صدق دلی سے خدا پر اعتماد کر کے اسی کی ذات کو اپنے لیے وجہ سکون اور راحت بنا لیتا ہے۔ اس پر تو ہم لوگ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی علم کی زیادتی سے عالم نہیں بنتا، بلکہ عالم وہ ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل پیرا ہو کر اتباع سنت میں سرگرم عمل ہو، خواہ اس کا علم کتنا ہی قلیل کیوں نہ ہو۔ مطلب علم اگر کم بھی ہو لیکن اگر وہ عمل پیرا اس پر ہو جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ معرفت الہی کا دعوے دار بن کر ماں سوا اللہ سے سکون حاصل کرتا ہے، اس کو شدید ابتلا میں گرفتار کر دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ گڑ گڑا کر پناہ طلب کرتا ہے تو اس کی مصیبت دفع کر دی جاتی ہے۔ اور جب بندہ معرفت الہی کا دعوے دار بن کر مخلوق سے ربط و ضبط ترک نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر کے لالچی قرار دے دیتا ہے، اور اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ مخلوق بھی اس سے نفرت کرنے لگتی ہے، اور دین و دنیا میں کہیں کا نہیں رہتا ہے وہ شخص، اور سوائے ندامت کے کچھ نہیں ملتا ہے اسے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے معرفت الہی کا دعوے دار مت بنیے، ہمیشہ یہی کہیے کہ میں نہیں جانتا۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں فنا ہوں، میں کچھ نہیں، میں نہیں ہوں، تو ایک تو آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اور دوسری بات آپ دعویٰ بھی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی بیٹھا ہوا میں نہیں ہوں، تو جب آپ نہیں ہے تو یہ ہے کون؟ کہیے گا وہی ہے، تو کیا وہی ہے تو کیا پھر وہ حکم دے دے سب قیامت کا، ترنت قیامت آ جائے گا؟ نہیں آئے گا، تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا۔ تو ایسی بات کیوں لکھتے ہیں آپ سمجھیے، اس کو سمجھنے کی بات ہے، دعویٰ نہیں کیجیے، ہے نا۔ یہ کہنا بھی غلط ہوگا کہ میں نہیں ہوں، یہاں پر دو لاجک ہے، میں ہوں بھی اور نہیں بھی ہوں، دونوں بات۔ اگر ہم کہوں کہ میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں نفسانی طور سے نہیں ہوں، لیکن روحانی طور سے تو میں ہوں اور رہوں گا ہی، مرنے والا ہی نہیں ہوں، تو پھر بھی جھوٹا ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ، ہے نا۔ حضرت ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ صحیح معنوں میں متوکل وہی ہے جس کے توکل کا اثر دوسروں پر بھی پڑے، اللہ اکبر، اور اس کی صحبت اختیار کرنے والا بھی متوکل بن جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ثابت قدم رہنے والا ہی متوکل ہو سکتا ہے۔ صحیح بات، آپ رہیے گا داغتے ہوئے آگ کے بغل میں تو آپ بھی گرم ہو ہی جائیے گا۔ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے احکام کے مطابق استقلال کے ساتھ بندگی کرنے کا نام صبر ہے، اور مراعات سے مراقبہ، اور مراقبہ سے ظاہر و باطن میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، اور تمام خواہشات کو فنا کر دینے اور بشری تقاضوں کو جلا ڈالنے کا نام محبت ہے۔ خالی ایسے نہیں کہ بولتے ہیں میں محبت کرتا ہوں۔
آپ اپنے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا کرتے تھے ایسے کہ مجھے اس خدا کے دیدار کا اشتیاق ہے جو مجھے ہر لمحہ دیکھتا رہتا ہے۔ کون ہے یہ؟ وہی حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس خدا کے دیدار کا اشتیاق ہے جو مجھے ہر لمحہ دیکھتا رہتا ہے۔ مطلب یہ کہتے تھے کہ جو مجھے ہر لمحہ دیکھتا رہتا ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ اس کو دیکھوں۔ اس لیے علامہ اقبال نے لکھا تھا، کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ دادا حضور بھی کہا کرتے تھے کہ دیدار کا شوق پیدا کیجیے۔ اب اس کا مطلب آپ غلط یہ نہیں سمجھ لیجئے کہ دیدار کا شوق پیدا کریں گے تو اس کا مطلب کہ دنیا میں ہے ہی نہیں وہ، یا دنیا میں وہ ظاہر ہی نہیں ہے۔ اگر آپ صرف دیدار کی تمنا پیدا کرتے ہیں کہ عالم شہود میں اس کا دیدار کریں گے تو آپ ایک طرف عالم وجود کا انکار بھی کر رہے ہیں۔ اور آپ کہیے کہ فلانے بزرگ نے ایسا کہا تھا اس لیے ہم کہہ رہے جی نہیں، وہ دوسرے اینگل سے کہے تھے، انہوں نے وجود کو دیکھ کر سمجھ لیا تھا تو پھر انہوں نے جو ہے صعود کا مطالبہ کیا تھا، اور آپ تو نہ صعود کو سمجھتے ہیں نہ وجود کو سمجھتے ہیں، اور آپ ان کے برابر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ متوکل شخص کے لیے لالچ مضر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو لالچ پر غلبہ عطا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے لالچ اس کا محکم بن جاتا ہے، غلام بن جاتا ہے، کیونکہ متوکل مخلوق سے کسی قسم کی توقعات وابستہ نہیں کرتا۔ یہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے متوکل لوگ ہوتے ہیں ان کو لالچ نقصان ہی نہیں پہنچاتا۔ جس کے پاس کچھ رہے گا وہی نقصان پہنچائے گا۔ اب میرے گھر میں پنکھا ہے ہی نہیں تو ہوا کہاں سے کھائیں گے؟ سیدھی سی بات، میرے گھر میں پنکھا رہے گا تب نے ہم ہوا کھائیں گے جی، میرے گھر میں ہے ہی نہیں۔ جو متوکل ہو گیا، اللہ پر بھروسہ کر لیا، اس کے دل میں تو لالچ پہلے ہی ختم ہو گیا، وہ لالچ کا کیا کرے گا صاحب؟ اور اگر آپ اس کو لالچی کہتے ہیں تو ہم غلط کہتے ہیں، لالچی آپ ہو سکتے ہیں وہ نہیں ہے، اور اس کو لالچ نقصان بھی نہیں پہنچائے گا۔ سوچئے وہ کون جگہ پر پہنچا ہوا ہے، مطلب یہ بہت دوسرا قسم کا بات ہے کہ ویسا آدمی جو ہوتا ہے اس کو لالچ نقصان ہی نہیں پہنچاتا۔ نقصان کس کو پہنچائے گا؟ جو صحیح معنوں میں لالچی ہوگا، جس کے عمل سے لالچ دکھ رہا ہے صاف صاف، اس کو پیسے کی پکڑ ہوگی، جو جمع کر رہا ہے، جو بچا رہا ہے، وہ لالچی ہے نا، کلیئر لالچی ہے، عمل سے ظاہر ہوتا ہے اس کا، آپ پہچان لیجیے۔ بچانے تک تو ٹھیک ہے، خرچہ کرنے میں کمی کرے، خرچہ نہیں کرے، لوگوں کا استقبال نہیں کرے، لوگوں کا دعوت نہیں کرے، ضیافت میں کڑمڑائے، لوگوں کو تانے سنائے، ایک نہیں ہزاروں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ان لوگوں میں، پتہ چل جائے گا آپ کو بات بات میں کہ وہ لالچ ہے اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا، نہیں پتہ چلے گا۔ لیکن جو لوگ متوکل ہوتے ہیں وہ تو متوکل رہتے ہی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میرے اکاؤنٹ میں اگر زیرو بیلنس بھی ہوگا تو میرا کام ہوگا، ہوتا ہے، ہو رہا ہے۔ جو آدمی یہ سوچ لے کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسہ فل ہوگا تبھی ہم سارا کام کریں گے، وہ متوکل نہیں ہے، وہ متوکل ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، اس کو جو ہے پیسہ پہ بھروسہ ہے، اس پر غیر اللہ پر بھروسہ ہے۔ اس کے کعبہ دل کی صفائی کرنی چاہیے، اس کے کعبہ دل میں بہت سارے بت ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، بتا رہی سمجھ میں کہ نہیں؟ توکل سے آگے کا مقام کو رد توکل کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، بتائیے اس سے بھی آگے کا مقام ہے، اور صوفی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آگے کے معاملات کو بھی طے کرتے جائے، ایک ہی جگہ جمع نہ ہو جائے۔ اب توکل سے بھی اونچا مقام ہوتا ہے، اس کو رد توکل کہتے ہیں۔ مطلب کوئی آدمی اگر توکل کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے صاحب میں کو پیسہ نہیں رکھوں گا، میں جی کے دکھاؤں گا، میں جیوں گا، میں جیتا رہوں گا اللہ کے بھروسے پہ، تو کہتے ہیں یہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ آپ ایسا بھی مت کیجیے، آپ ایسا بھی مت کیجیے، آپ کچھ رکھیے بھی، آپ توکل کا رد کیجیے۔ ایسا کرنے سے آپ کیا ہوئیے گا؟ آپ ایک طرح کا دعویٰ کرنے لگیے گا کہ میں متوکل ہوں۔ ایسا کرنے سے آپ دعویٰ کرنے لگیے گا، جب دعویٰ کرنے لگیے گا تو انانیت پیدا ہوگی، جب انانیت پیدا ہوگی تو آپ کا وجود آ جائے گا بیچ میں، تو کہا کہ اس کو رد کیجیے آپ۔ اب دیکھو ہر لمحے، ہر اسٹیٹس پر، ہر مقام پر دھرم بدل رہا نا، کہیں پر تھا کہ توکل کرو، کہیں پر تھا کہ نہیں پیسہ رکھو، کہیں پر تھا مت رکھو، کہیں پر چھوڑ دو، کہیں پر کہا دروازہ ہی بند کر لو، کہیں پر کہا کہ نہیں تھوڑا رکھو بھی۔ تو ہر جگہ پر، ہر مقام پر آپ کو کون گائیڈ کرے گا؟ جو یہ تمام چیزوں سے گزرنے والا حکیم ہوگا، جو ہر بیماری کو سمجھتا ہوگا کہ آپ کو کیا ضرورت کس وقت پر، ابھی کہاں پر آپ ہیں۔ جو آپ کا مقام ہی نہیں سمجھے گا وہ خود بھی مس گائیڈ ہوگا، دوسروں کو بھی مس گائیڈ ہی کرے گا۔ حضرت ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت اپنے خانقاہ کا دروازہ بند رکھتے تھے، ابھی ہم نے ذکر کیا، نام دیکھو یاد رکھ لو، حضرت ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے خانقاہ کا گیٹ بند رکھتے تھے، اور کسی کو بھی اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، صرف مسافروں کے لیے کھول دیا کرتے تھے۔ سمجھ اپنے طور طریقے، صرف مسافر کے لیے دروازہ کھول دیتے تھے، باقی کے لیے خانقاہ بند، کسی کو گھسنے نہیں دیتے، نہ کسی سے لینا نہ کسی سے دینا، عبادت میں مصروف رہتے، اپنی مرضی، کوئی ملنے آ رہا تو نہیں ملے گا، ہم کہیں جا رہے ہو رکنا ہے، ہاں تو ٹھیک ہے آ جاؤ، ہے نا پاگل والا بات، اپنے اپنے درجے کی بات ہے۔ آگے دیکھیے، کسی نے آپ سے دعا کرنے کی درخواست کی
تو فرمایا بارگاہ خداوندی میں پہنچ جاؤ، وہاں پر دعا کی حاجت نہیں رہتی ہے۔ کہا حضور میرے لیے دعا کر دیجیے۔ کہا کہ کیا دعا کریں ہم؟ یار تم خود ہی وہاں پہنچ جاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا اچھا بات ہے۔ سو دیکھو، اس سب باتوں سے روحانیت روشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ان سب باتوں سے روحانیت روشن ہوگی اور آپ کا سمجھ ڈیولپ ہوگا اور آپ کا دماغ کھلے گا، منزل بلند ہوگا۔ اس نے پھر پوچھا کہ بارگاہ خداوندی کا پتہ بتا دیجیے حضور۔ تو آپ نے جواب دیا کہ بارگاہ خداوندی وہی ہے جہاں تمہارا وجود باقی نہیں رہتا۔ کتنا چھوٹا بات لیکن کتنا پہاڑ والا بات۔ بارگاہ خداوندی کہاں پر ہے بھائی؟ وہیں پر ہے جہاں پر تم نہیں ہو۔ تم کہاں ہو؟ ہر جگہ تم ہی تم ہو، میں ہی میں ہوں۔ جب تم نہیں ہو تب وہ ہے، جب تک تیرا احساس ہے وہ پاس نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ بہت اونچی چیز ہے، جو آدمی جب تک منزل فنائیت میں نہیں گزرے گا نہ ہو تب تک اللہ کے قریب وہ نہیں جا سکتا۔ صاف ہو گیا نا؟ تو اور اللہ تک پہنچنا بہت اونچی چیز ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ میں کچھ مقروض ہو گیا، میں نے قرضہ ہو گیا مجھ پر۔ کس نے کہا؟ حضرت امام دینوری رحمۃ اللہ علیہ، انہیں کا ذکر چل رہا ہے ابھی کہ مجھے قرضہ ہو گیا۔ قرضہ تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت امام دینوری رحمۃ اللہ ہمیشہ قرضے میں رہتے تھے، بیچارے قرضدار رہتے تھے۔ کوئی نیا کام نہیں ہے، زیادہ تر لوگ قرضے میں رہتے تھے، جس کی وجہ سے شدید پریشانی ہوئی ان کو۔ تو رات کو خواب میں کسی نے کہا کہ اے کنجوس، ذرا سے قرض کی وجہ سے تو اس قدر پریشان ہو گیا، تیرا قرض تو ہم ادا کریں گے، ضرورت کے وقت قرض لینا تیرا کام ہے اور اس کی ادائیگی ہمارے ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد میں نے کبھی بھی اپنے قرض خواہوں سے کوئی حساب طلب نہیں کیا، بلکہ جو بھی حساب وہ بتا دیتے تھے میں اس کو دے دیتا تھا۔ کیوں دے دیتا تھا؟ کیونکہ ان کو آرڈر آ چکا تھا کہ تیرا کام قرض لینا ہے، میرا کام اس کو ادا کر دینا ہے۔ حساب کتاب بزرگوں کا سیوا نہیں ہے۔ ہست بہست میں خواجگان چشت کا قول تھا کہ کسی بھی چیز کو بیچو درویشانہ طریقے سے بیچو۔ کسی بھی چیز کو بیچو تو درویشانہ طریقے سے، جیسے مان لیا کہ اگر موبائلیں بیچ رہے ہیں، کتنا لے لو بھائی، ٹھیک ہے، بولا نے 5,000 دیں گے، ٹھیک ہے لے لو یار، یہ کہ 10,000 دینا ہی ہوگا۔ یہ اللہ والوں کا سیوا نہیں ہے۔ جتنا ہو سکے نرمی میں ہلکے پھلکے بیچ باچ کے نکل، مطلب دنیا پر دولت کی پکڑ نہیں ہونی چاہیے اس کے اندر۔ یعنی جو اللہ کا ہو گیا تو اللہ بھی اس کا ہو گیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ من کان للہ وکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ بھی اس کا ہو گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بتوں کے مختلف قسمیں ہیں، بات ہوئی نا ابھی، یعنی لوگ نفس کو بت بنا کر اس کی پرستش کرتے ہیں، بعض دولت کو بت بنا کر اس کی پوجا کرتے ہیں، اور بعض اپنی بیوی بچوں کی ہی پرستش کرتے ہیں، بعض بت پرستی اپنے تجارت کو بنا لیتے ہیں، اور بعض لوگ اپنے نوکری چاکری کو، اور بعض لوگ صوم صلات کو بھی بت بنا لیتے ہیں، نماز روزے کو بھی بت بنا لیتے ہیں، اور زکوٰۃ کو بھی، نیکیوں کو بھی، وغیرہ وغیرہ کو بت تصور کر کے اس کو پرستش کرتے ہیں۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پوری مخلوق کسی نہ کسی شے کی بت پرستی میں پڑی ہوئی ہے۔ البتہ اس شخص کو کسی شے کا پرستار نہیں کہا جا سکتا جو اپنے نفس کی نیکی اور بدی پر نفس کے معاقبت نہیں کرتا ہے، بلکہ ہمیشہ نفس کو ہدف ملامت بناتا ہے۔ یہ وہ شخص ہوتے ہیں جو ان چیزوں کی بت پرستی نہیں کرتے، ورنہ زیادہ تر لوگ انہی بتوں میں گرفتار۔ اب سوچو ہم لوگ کس کس بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ پوجا کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کو اپنا کارساز جان لیتے ہیں۔ بتا سے مراد یہی ہے، ایسا نہیں کہ اس کو رکھ کے پوجتے، سو بات نہیں، مطلب ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا سارا کرتا دھرتا یہی ہے، اسی سے ہوگا، یہ بت ہے۔ اگر آپ اس کو رد کر دیتے ہیں تو آپ کا بت نہیں رہے گا، وہ آپ اس پر ملامت کر دیتے ہیں، اس کو زیر کر دیتے ہیں، اس کو کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ ایک ذریعہ ہی ہے ماتر، ورنہ یہ اس کا وجہ نہیں ہے، یہ اس کے ذریعے سے ہم نہ تو ٹھیک ہو سکتے ہیں، نہ تو کھا پی سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ رہ سکتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر ہم یہ کہہ دیں کہ میں نہیں ہوتا تو یہ گھر نہیں بنتا، مثال کے طور پر، تو ہم یہاں پر میں اپنی ہی پوجا کر رہا ہوں، بات پکڑ رہے ہیں کہ نہیں؟ میں نے ایسا دعویٰ کیا، اس کا مطلب میں پوجا کر رہا ہوں، خود کا پوجا میں خود کر رہا ہوں۔ اور آپ کے ابا کہے کہ میں اگر کمایا ہوں تو میں نے ہی گھر بنایا، نہیں کماتے تو نہیں بناتے، تو ڈائریکٹلی ان کو کچھ تو اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک بول رہے ہیں، بات صحیح ہے وہ، لیکن طریقتی اعتبار سے اگر وہ سمجھ لیں کہ ہم نہیں کماتے تو گھر نہیں بنتا، تو وہ کیا ہے ان کا، وہ ایک بت ہے جو جن کی پرستش میں ابھی تک وہ گرفتار ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ دولت سے ہی گھر بنایا جا سکتا
ہے نا ٹیڑھا کام سب کو بہت یہ ٹیکنیکل چیز ہے. یہ بہت ہی کئی بار ہم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ماننا کہنا غلط بات نہیں ہے, دل سے ماننا غلط ہو جاتا ہے. اگر دل سے مان لیتے ہیں تو وہاں سے آپ کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. دل سے ماننا نہیں ہے اس کو, من میں یہ سوچے کہ نہیں ہم نہیں رہتے تو بھی بن سکتا تھا, ہم تو ذریعہ تھے. تو کوئی آدمی اگر یہ صحرا اپنے سر باندھ لیتا ہے تو ظاہری طور سے بھی غلط کر رہا ہے, باطنی طور سے تو چھوڑ دیجئے, ظاہری طور سے بھی غلط کر رہا ہے. آپ کریڈٹ اپنے سر پر نہیں لے سکتے. باطنی طور سے یہ ماننا چاہیے کہ تمام حکمتیں اللہ تعالیٰ کی ہی ہے, ظاہری اسباب بھی اور باطنی طور سے بھی ہم کو ماننا چاہیے کہ اس کے حکم سے ہی سارا کچھ ہوا سے ہوتا ہے. تو ہم ایمان والے, نہیں تو ایمان سے ہم خارج ہو رہے ہیں, ہم بت پرستی میں گرفتار ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے ہیں. بہت اس پر بھی ہم نے شعر لکھا تھا کہ محمد کا نقش قدم بھول بیٹھے, بتوں کے بسد کے ارم بھول بیٹھے. حضرت امام سعد دینوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ادنا سے قدر و خودی کے ساتھ بزرگوں سے ملتا ہے تو اس کے لیے بزرگوں کے اقوال اور صحبت سب بے سود ہو جاتے ہیں. یعنی کسی بزرگ سے ملیں مگر بے قدر اور ترک علم ہو کے ملے. کسی بزرگ سے جب ملے تو ایک دم بے قدر ہو کے ملے, علم کو ترک کر دیں تب ملے. کاہے تو وہ آپ کو اپنا علم تم پر ٹرانسفر کر دے گا. اگر آپ اپنا ہی علم بکھاریے گا تو وہ چپ ہو جائے گا, تمہارا سنے گا چل دے. یہی ہوتا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا ہی علم سنتے ہیں, پیر صاحب کو بھی اپنا ہی علم سناتے ہیں, عادت ہوتی ہے اس کی. تو ایسے بھی جب کٹورا کو آپ ایسے رکھیے گا تبھی بارش پڑے گا تو پانی جائے گا اس میں. اگر کٹورا ایسے رکھیے گا تو کتنوں پانی پڑے گا, سب نیچے. تو کسی بزرگ سے ملیے تو بالکل عاجزی کے ساتھ ملیے, اپنا علم کو بھلا کے ملیے. اگلا کوٹس دیکھتے ہیں 47واں کہ انسان کے لیے وہ وقت بہترین ہوتا ہے جس میں وہ مخلوق سے کنارہ کش ہو کر خالق سے نزدیک تر ہو جاتا ہے اور ان اشیاء سے قلب کو خالی کر لیتا ہے جن کے جانب سے مخلوق کا رجحان ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جو اشیاء اہل دنیا کے نزدیک پسندیدہ ہے وہ اشیاء ہرگز پسندیدگی کے قابل نہیں ہیں. جو چیزیں دنیا والے کو پسند ہے وہ اللہ والوں کو پسند نہیں آتی. اب یہاں پر حضرت مسکین علی شاہ کا واقعہ یاد آ گیا. ایک بار حضرت مسکین علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو کسی مرید نے دعوت دیا, کہا کہ حضور قبول کرنا پڑے گا آپ کو, اب آج گنجائش نہیں. ارے نہیں ہم دعوت میں جاتے ہیں. بڑے دیکھا کہ بہت دل ٹوٹ رہا ہے, ٹھیک ہے چلو. گیا بیچارے, کھائے کھلایا پلایا, کچھ جرم نہیں کھاتے تھے تو جا رہے. اس کے بعد کپڑا پہنا, چپل بڑھیا چپل خریدی. بولا ٹھیک ہے تم تو دے دیے نا, ہم لے لیے. بولا ٹھیک, میرا کرتبہ جا رہے ہاتھ سے کاٹ دیے تھے, دونوں طرف سے کرتبہ کٹوا لیا. وہاں پر قینچی لیے ہوئے تھا. بولے ذرا میرے چپلوا کو کاٹ دیجیے. کہا کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ چپ رہو, تم نے کہا ہم نے مان لیا, اب ہم جو کر رہے ہیں ہم کو کر رہے ہیں, تمہارا بات ہم رکھ لیا نا جی. کہا یہ گجب پاگل ہے. تو کہا مسکین شبہ نہ کیجیو یہ راز عجیب ہے, مسکین شبہ نہ کیجیو یہ راز عجیب ہے, تمہیں میں تمہیں بن کے تمہیں ڈھونڈتے ہیں ہم, تمہیں میں تمہیں بن کے ڈھونڈتے ہیں تمہیں کو. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ والوں کو جو ہے دنیا والوں کے طریقے پسند نہیں آتے. آپ دیکھ لیجیے دادا حضور میں وہ چیز مل جائے گا. پیر صاحب تھے, ان کو تو پگڑی باندھ کے برآمد جانا چاہیے تھا, لیکن وہ ٹوپی بھی نہیں پہنتے تھے. پیر صاحب تھے تو ان کو تو ہونا چاہیے کہ بھائی کم سے کم 5 مرید میرے ساتھ چلے, لیکن وہ جان بوجھ کے جھولا بغل میں ٹانگتے تھے اور پیدل جاتے تھے تاکہ کوئی کہے نہیں کہ پیر ہے. یہ نفس ہے, یہ نفس کو زیر کر کے رکھنا ہے, اور یہ اپنے آپ کو چھپانے کا ایک ذریعہ تھا ان کا. مچھلی پھنساتے تھے جان بوجھ کے تاکہ کوئی کہے نا کہ ارے کیسے ہو سکتا ہے یار, مچھلی پھنسانے والا کہیں پیر ہوگا کیا؟ خود مچھلی پھنسا رہے ہیں, خود سارا کام کر رہے ہیں, کھٹیا بن رہے ہیں, کھپڑا پھیرتے تھے چھت پر چڑھ کر کے, سیم روپتے تھے, سیم توڑتے تھے. کیوں؟ اپنا طریقہ تھا ان کا. تو طریقہ تو اپنا پسندیدہ ٹھیک ہے, لیکن ان کا طریقہ اٹھ پٹانگ بھی ہوتا ہے ان لوگوں کا. اللہ والوں کو طریقہ اٹھ پٹانگ ہوتا ہے, یہ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور چونکہ وہ آدمی بے نفس ہوتا ہے تو کیا کرے گا, کچھ بھی کر سکتا ہے. ظاہر سی بات ہے ہم لوگ کو ان کا کوئی حرکت سمجھ میں نہیں آئے گا, وہ سب اپنے نفس کے خلاف کرتے ہیں کام. معرفت کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ بندہ خلوص قلب سے اللہ اللہ کہنے کے ساتھ فقر و احتیاج بھی اختیار کر لے. خالی اللہ اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ فقیری اختیار کیجیے اور احتیاج بھی اختیار کر لیجیے, اور تقوی پر ہمیشہ قائم رہیے, اور جو احکامات الہی ہے اس کو فالو کیجیے, اور جہاں تک ممکن ہو سماج میں ساتھ ساتھ چلیے. کہے گا سماج میں ساتھ کیسے چل سکتا ہے؟ سماج میں ساتھ چل نہیں سکتے ہیں, چلنے کا ناٹک تو کر سکتے ہیں. جیسے فلم بناتا ہے ایکٹر لوگ نے, تو کیا وہ صحیح معنوں میں ڈی سی پی رہتا ہے؟ نہیں رہتا, تو ڈی سی پی کا ناٹک کرتا ہے. ویسے ہی یہاں پر آپ اپنی حقیقت کو جب جان جائیے گا تو آپ کو لگے گا میرا یہ رول ہے, میں شہباز حسین قادری ہوں, میں مجتبی عالم صاحب کا بیٹا ہوں,
اب میں وہی کروں گا جو میرا فرض ہے. ابھی بھول جائیے کہ میں خدا ہوں. اگر یہ کہہ دیجیے گا میں خدا ہوں تو باپ ماریں گے جوتا سے, کہیں گے بیٹا تم خدا ہو گیا, تم میرا بیٹا ہے پہلے. میں خدا ہوں کہنا نہیں ہے, خالی سمجھنا ہے کہ میرے اندر اس کا نور ہے, لیکن میں الگ ہوں. شہباز حسین قادری کو جو کام ہے وہ کرنا ہوگا, جو فرض ہے وہ کرنا ہوگا, اسے وہ منہ موڑ نہیں سکتا ہے نا. یہ سب بات تھوڑا سمجھنا چاہیے آدمی کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. باق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.